لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبين حقوقهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو قوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم به ويجعل عليكم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ تمامی حضرات اور دوستان کی خدمت اقدس میں ولادت با سعادت احمد مجتبی نبی کریم افضل الانبیاء و سید المرسلین حضرت محمد ابن عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے فرزند ارجمند اور سلسلہ عصمت کی چھٹویں کڑی حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام جو رئیس ملت تشیع بھی ہیں، آپ دونوں مقدس ہستیوں کی ولادت بسعادت کی پرخلوص مبارکباد آپ تمام حضرات کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے زمانے کے آخری امام حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت اقدس میں بھی حضرت آپ کے اجداد گرامی کی ولادت بسعادت کی تبریک اور تہنیت عرض کرتے ہیں. دوستان گرامی، اس طرح سے آپ حضرات مستحضر ہیں کہ یہ ہماری احکام کی تیسری نشست ہے اور تیسری کلاس ہے. احکام میں اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، ہم نے جانا کہ احکام کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں، احکام کے منبع کیا ہوتے ہیں، احکام کو کس طریقے سے نکالا جا سکتا ہے اور احکام پر کس طریقے سے عمل کیا جا سکتا ہے. دوسری نشست میں ہم نے کہا تھا کہ جو انسان احتیاط یا اجتہاد نہیں کر سکتے ان کے لیے تیسرا آپشن ہے، اسے کہا جاتا ہے تقلید. اور تقلید کے معنی کیا ہوتے ہیں اور تقلید کے صحیح مفہوم. آج ایک اہم گفتگو جو پچھلی نشست میں رہ گئی تھی، چھوٹا سا پیراگراف جو رہ گیا تھا، وہ یہ ہے کہ سوال پہلا یہ اٹھتا ہے کہ ہم نے جان لیا کہ شریعت کو کس طریقے سے حاصل کریں، ہم نے جان لیا کہ شریعت کے احکام جو ہیں اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ احکام شریعت اصل میں واجب کس کے اوپر ہوتی ہے، یعنی وہ احکام جو شریعت کے ہیں وہ کس کس شخص پر لاگو ہوں گا. آیا کہ ساری کائنات، ساری دنیا میں جتنے بھی افراد موجود ہیں سب پر احکام محمدی، شریعت محمدی لاگو ہوتی ہے، یا پھر صرف شریعت محمدی لاگو ہوتی ہے، اس کا اجرا ہونا ایک الگ صورت میں ہوتا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس کا عزیزان محترم جواب یہ ہے کہ شرائط تکلیف کیا ہے. اس کا سوال یہ تھا کہ شرائط تکلیف، جو تکلیف شرعی انسانوں کے اوپر واجب ہوتی ہے، اس کی بھی 3 شرطیں ہوتی ہیں. 3 شرطیں اگر کسی کے اندر نہیں پائی گئی تو سمجھ جائیے کہ اس کے اوپر احکام شرعی واجب نہیں ہوئی ہیں. 3 شرطیں کون کون سی ہیں؟ پہلی شرط یاد رکھیے گا، یہ سوال بہت ضروری ہے اور سب کو یہ پتا ہونا چاہیے. احکام شرعی کس کس پر واجب ہوتے ہیں؟ پہلا سوال، پہلا اور اس کی جواب ہے کہ احکام شرعی کے 3 شرط ہیں. جب تک یہ تینوں شرط کسی شخص کے اندر نہ پائی جائے، سمجھ لیجئے اس کے اوپر احکام شرعی واجب نہیں ہوتی ہیں. پہلی شرط کون سی ہے؟ پہلی شرط ہے عقل. ہاں، پہلی شرط ہے عقل کا ہونا. یعنی اگر کوئی شخص کے پاس عقل ہے تو اس کے اوپر احکام شرعی واجب ہو جاتی ہیں، تکلیف شرعی واجب ہوتی ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ بلوغیت، یعنی انسان کو بالغ ہونا ضروری ہے. اگر وہ بالغ نہیں ہے، نابالغ ہے، تو اس کے اوپر بھی احکام شرعی یا تکلیف شرعی واجب نہیں ہے، ان کے اوپر وہ چیز اجرا نہیں ہوتی. تیسری چیز ہے قدرت. کیا چیز؟ تیسری چیز ہے قدرت. قدرت یعنی انسان اس چیز پر عمل کرنے کی طاقت رکھتا ہو. یعنی اگر اس کے اندر قدرت نہیں ہے تو وہ اس کے اوپر بھی احکام شرعی
اجرا نہیں ہو سکتی، واجب نہیں ہو سکتی۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل کیا ہے؟ تفصیل یہ ہے، ان تینوں کی مجموعے کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو وہ ہے ایک چھوٹا بچے کو اگر ہم دیکھ لیں، چھوٹے بچے کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس کے اندر تینوں شرائط تقریباً نہیں پائی جاتی ہیں۔ مثلا پہلی شرط کیا ہے؟ عقل ہونا۔ ہمارا چھوٹا 4 سال کا بچہ ہے، اگر چھوٹا بچہ ہے اس کے اندر عقل ہے لیکن عقل سالم نہیں ہے۔ عقل اسے کہتے ہیں کہ جو اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہو، اسے کہا جاتا ہے عقل۔ اب بچہ ہے، اگر چھوٹا بچہ ہے وہ کسی بھی بہترین چمکتی ہوئی چیز کو دیکھے گا، اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے نا، وہ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے آپ ایک جلتی ہوئی انگارہ لا کے رکھ دیجئے، وہ بچہ بڑھے گا، آگے بڑھے گا، اس کو چھونے کی کوشش کرے گا۔ اسے نہیں پتا کہ یہ خوشنما لگ رہی ہے، خوبصورت لگ رہی ہے، لیکن یہ ساتھ میں ساتھ ضرر بھی ہے۔ تو یہ عقل اس کی سالم نہیں ہے، اس کے پاس ابھی عقل نہیں ہے۔ تو پہلی شرط ہے عقل ہونا۔ دوسری چیز، وہ بچہ کیا ہے؟ ابھی 4 سال کا ہے۔ ابھی یہ دوسری شرط تھی تکلیف شرعی واجب ہونے کی، بلوغیت، یعنی جب تک انسان بالغ نہیں ہوتا اس کے اوپر احکام شرعی واجب نہیں ہوتے۔ تو بالغ کسے کہتے ہیں اسلام میں؟ کئی کنٹریز میں جو سیاسی عنوان یا کنٹریز دیکھ لیجئے، وہاں کے جو قوانین ہوتے ہیں، کوئی بہت سے حکومت کے قوانین ہوتے ہیں، وہاں پر بلوغیت کے سال الگ الگ ہوتے ہیں۔ مثلا ہندوستان میں جو ہمارا قانون ہے، ہمارا قانون بتاتا ہے کہ قانونی اعتبار سے لڑکا 21 سال میں اور لڑکی 18 سال میں بالغ ہوتی ہے، یہ ہندوستان کے قانون کے حساب سے۔ لیکن اسلام کے قانون میں لڑکا کب بالغ ہوتا ہے اور لڑکی کب بالغ ہوتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اسلامی قانون میں، اسلامی فرہنگ میں، اسلامی تکلیف شرعیہ اس وقت واجب ہوتی ہے یا جب انسان بالغ ہو جائے، اور بالغ لڑکا اسلام نے کہا ہے کہ 15 سال کی عمر میں، 15 سال لگتے ساتھ ہی لڑکا اسلام میں جوان اور بالغ ہو جاتا ہے، اور لڑکیاں 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی آپ کا بچی کا 9 سال کا مکمل ہو جائے اور لڑکے کا 15 سال مکمل ہو جائے تو اس کے اوپر احکام شرعیہ واجب ہو جاتی ہے۔ اب اس کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ سارے احکام اسلامی کی پابندی کریں۔ تیسری چیز ہے قدرت۔ تو بچے کی مثال دی تھی ہم نے کہ بچہ کے اندر ابھی طاقت نہیں ہوتی، اگر آپ اسے آدھا کلو کا ویٹ دے دیں تو وہ آدھا کلو کا ویٹ اٹھانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ اندر قدرت نہیں ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہے۔ اب یہ چیز ممکن ہے کہ کسی کے اندر ایک چیز پائی جائے، ایک چیز نہ پائی جائے، ہے نا۔ جیسے انسان بالغ ہو گیا، انسان 15 سے اوپر کا ہے، مثلا 20 سال کا ہو گیا، 30 سال کا ہو گیا، لیکن عقل سے معذور ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے، مثلا دیوانہ ہے، کوئی شخص دیوانہ ہے۔ اب یہ اس کے پاس عقل ہے، قدرت ہے، طاقت بھی رکھتا ہے، جوان ہے ماشاءاللہ سے، اور بالغ بھی ہے، 15 سال سے اوپر ہے، 20 سال کا، 25 سال کا ہے، لیکن عقل اس کے پاس نہیں ہے، وہ دیوانہ ہے۔ اب کیا اس کے اوپر احکام شرعی واجب ہوگی؟ تو کہتے ہیں نہیں، اس کے اوپر بھی احکام شرعی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اوپر 3 شرطوں میں سے ایک شرط کا فقدان ہے۔ دوسری چیز، اب وہ عاقل ہے، عقل بہت زیادہ عقل مند بچہ بڑا ہو گیا، یعنی مثلا لڑکا ہے جو 12 سال کا ہے، بہت زیادہ ذہین ہے، آپ اس سے کوئی بھی سوال پوچھ لیجئے بہترین جواب دیتا ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہے، وہ کام یعنی روزے رکھ سکتا ہے، قدرت ہے اس کے اندر، اتنی طاقت ہے کہ دن بھر روزے رکھ لے، اتنی طاقت ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے، لیکن اس کے پاس ابھی عقل ہے لیکن وہ ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، اس کے پاس ابھی بلوغیت نہیں ہے، مثلا 14 سال یا 15 سال کا ابھی وہ کام مکمل نہیں ہوا ہے، تو ابھی اس کے اوپر احکام شرعی واجب نہیں ہوگی۔ تو الغرض مختصر یہ کہ جب تک یہ تینوں شرطیں آپ کے پاس کامل جمع نہیں ہو جاتی، آپ کے اوپر احکام شرعی واجب نہیں ہو سکتی۔ تیسری شرط اور بتا دوں، قدرت۔ مثلا انسان بالغ بھی ہے اور انسان عاقل بھی ہے، اس کے بعد عقل بھی ہے، بلوغیت کو بھی حاصل کر چکا ہے اور عقل بھی ماشاءاللہ اس کی کامل ہو چکی ہے، پیوستہ ہو چکی ہے، پروان چڑھ چکی ہے۔ تیسری چیز ہے قدرت۔ ہمیشہ انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی انسان وہی جوان آدمی تھا، خدا نہ کرے وہ بیمار ہو گیا، کوئی مریض ہو گیا، ایسی مریض ہو گیا کہ وہ اب ہاتھ پیر ہلانا بھی اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا، اب وہ کھڑا ہونا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ اب جب وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو نماز کیسے پڑھے؟ کہ نماز تو کھڑے ہو کے پڑھنی پڑتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر اس کے احکام بدل جائیں گے،
کیونکہ قدرت کا ہونا بھی ایک شرط ہے. اب اس کے پاس کتنی شرط قدرت یہ دیکھی جائے گی, اس کے پاس اس وقت کتنی طاقت ہے. کہتے ہیں کہ ابھی وہ کھڑا ہو سکتا ہے, کھڑا ہو کے نماز پڑھتا تھا, لیکن فعلاً وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. کہا کھڑا نہیں ہو سکتا, بیٹھ سکتا ہے؟ کہا ہاں بیٹھ سکتا ہے. تو کہا بس بسم اللہ, آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے. اگر آپ کوشش کر کے نماز پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کھڑے ہونے کی, جبکہ آپ کے پاس کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے, تو آپ کی نماز قبول نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ میں سے ایک تیسری جو شرط تھی قدرت کی یعنی طاقت کی, آپ نے وہ کھو دی. آپ کے پاس ابھی کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے, آپ کے پاس بیٹھنے کی طاقت ہے. تو آپ کے شرائط مختلف ہو جائیں گے. اب آپ کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا واجب نہیں ہے, بلکہ آپ کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھنا واجب ہے. تو یہ ایک مثال تھی طاقت کی, یعنی یہ جب تینوں چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں تب جا کر انسان کے اوپر احکام شرعیہ واجب ہوتی ہے. تو یہ تھی احکام شرعی کی شرائط کی, کس کس کے اوپر احکام شرعی واجب ہوتی ہے. اب ایک جو سوال اکثر نوجوان جو مجھ سے پوچھا کرتے ہیں کہ مولانا یہ تو 3 سوال ہیں, یہ تو 3 شرائط ہیں احکام شرعی کے, کہ بالغ ہونا چاہیے, عاقل ہونا چاہیے, اور قدرت اس کے پاس ہو. لیکن کہتے ہیں کہ وہ شخص کیا کرے جو مسلمان ہی نہیں ہے نا, جو مسلمان ہی نہیں. کیا یہ احکام شرعی صرف مسلمان کے اوپر یا اہل تشیع کے اوپر واجب ہوتی ہے, یہ ساری کائنات کی سارے انسانوں کے اوپر واجب ہوتے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ احکام شرعی جو ہے سارے انسانوں کے لیے نازل ہوئی. اسلام جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے, اسلام سارے انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے, سارے انسانوں کے لیے اتارا گیا ہے. تو اس کے احکام بھی سارے انسانوں کے اوپر لاگو ہوں گے, سارے انسانوں کے اوپر اجرا ہوں گے. اب اگر کوئی کافر ہے, غیر مسلم ہے, کوئی غیر مسلمان ہے, تو اس کے اوپر بھی ویسے ہی نماز واجب ہے جس طریقے سے ایک مسلمان کے اوپر واجب ہے. اب وہ نہیں پڑھتا ہے تو وہ اس کی غلطی ہے. اب اس کے اوپر باز پرس کی جائے گی کہ تو نے, یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو مسلمان نہیں تھا, خدا, پہلے تو اس سے یہی سوال ہوگا کہ تو نے خدا کو کیوں نہیں مانا, اسلام کو کیوں نہیں مانا, اہل بیت اور محمد وآل محمد کی ولایت کو تسلیم کیوں نہیں کیا. یہ تو پہلے سوال ہے. بعد کے سوال بھی اس سے پوچھے جائیں گے کہ تو نے احکام اسلامی پر عمل کیوں نہیں کیا. تو احکام اسلامی سارے انسانوں کے اوپر لاگو ہوگی, نہ کہ صرف مسلمانوں کے اوپر. اب ہمارا احکام شرعی کا پہلا چیپٹر جو شروع ہوتا ہے, یہ مقدمات جو ہمارے تھے وہ بیان ہو چکے ہیں. اب آج سے انشاءاللہ پہلا چیپٹر اور پہلا درس یا پہلا عنوان جسے کہا جاتا ہے, آج سے انشاءاللہ شروع ہوگا. سب سے پہلی چیز ہے پروردگار عالم, جو ہم نے شروعات میں آیہ مبارکہ کی تلاوت کی تھی. پروردگار عالم اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ ما یرید اللہ. یہ آیت یاد رکھیے گا, بہت ہی ضروری اور انسان ساز آیت ہے. پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج. خداوند عالم نہیں چاہتا کہ تمہیں مشکلات میں ڈالے. دیکھیے ہمارا مہربان رب کیا فرما رہا ہے, جو ہمارے اوپر جو تکلیف شرعی واجب کی گئی ہیں یہ کسی مقصد کے تحت ہے. ایسے نہیں کہ خدا کا من تھا کہ تم 4 بجے تمہیں صبح کے 4 بجے اٹھنا ہے تو اٹھنا ہے, نماز پڑھنا ہے تو نہیں. کچھ وجوہات, کچھ مقاصد کے تحت یہ احکام اسلامی ہمارے اوپر واجب کیے گئے ہیں. تو کیا ہے؟ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج. خداوند عالم نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو یعنی تم کو مشکلات میں ڈالے. تو پھر کیا چاہتا ہے؟ ولکن یرید لیطہرکم. اللہ چاہتا ہے کہ تم پاک ہو جاؤ, تم صاف ہو جاؤ, تم مطہر ہو جاؤ, تم اندر سے بھی پاک ہو جاؤ, باہر سے بھی پاک ہو جاؤ. لیطہرکم. خدا تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارا اندرونی اور بیرونی حصہ, تمہارا جسم, تمہاری روح پاک اور صاف ہو جائے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ. اور وہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو تمام کر دے. تو نعمتیں تمام کرنے کے لیے بھی کچھ اجرت لگتی ہے. آپ اگر کسی کو 1 روپیہ بھی دیتے ہیں, کچھ رقم بھی دیتے ہیں, تو آپ کے اندر ایک نعمت, جو آپ نے اس کو نعمت دی ہے, تو ایک چیز ہوتی ہے آپ کے ذہن میں کہ نہیں, میں اگر اس کے 1 روپیہ دوں گا تو ایک مقصد ہے. کیا مقصد ہے؟ کہ خدا کی مرضی ہو جائے. ایک مقصد تو ہے نا, ایک تحت ہے. تو خداوند عالم بھی اپنی نعمت تمام کرتا ہے, تو اس کا بھی ایک جواز ہونا چاہیے کہ تم نے کیا کیا ہے جو اپنی نعمت تمام کریں. اس کے اوپر ایک جواز ہونا چاہیے. لیتم نعمت. تو جو تکلیف شرعی انسان کے اوپر واجب کی گئی ہے وہ اس لیے تاکہ خداوند عالم اپنی نعمتیں آپ کے اوپر تمام کر دے. لعلکم تشکرون. اور تاکہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ. تو خداوند عالم چاہتا ہے کہ ان احکام شرعی کے ذریعے سے ہمیں ہمارا اندرون اور ہمارا بیرون کو پاک کر دے, ہمارا جسم طاہر ہو جائے اور ہماری روح پاکیزہ ہو جائے. تو عزیزان محترم, ہم نے روح کی پاکیزگی کے لیے
ایک الگ سے ایک درس کا عنوان رکھا ہے جس کا نام ہے عقائد درس اخلاق اور جسم کی پاکیزگی کے لیے یہ کلاس جو ہے جس کا نام احکام اسلامی ہے۔ عزیزان محترم، امام حسن کا ایک قول ہے بہت ہی زیادہ قابل غور ہے کہ ہمیں کیوں احکام اسلامی پر عمل کرنا چاہیے، کیا ضرورت ہے نا؟ تو امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عجب لمن یتفکر فی معقولہ، مجھے تعجب ہوتا ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے کیا کہ عجب لمن یتفکر فی معقولہ، مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر، اس انسانوں پر کہ یتفکرون فی معقولہ، جو اپنے کھانے پینوں کی چیزوں پہ کو تو غور و فکر کرتے ہیں، جو اپنے کھانے کی چیزوں پر، پینے کی چیزوں پر، پہننے اوڑھنے کی چیزوں پر تو بہت زیادہ غور و فکر کرتے ہیں۔ فَكَيْفَ لَا يَتَفَكَّرُ فِي مَعْقُولِهِ، تو ان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنی روحی غذا کو، اپنی روح اور اپنے روحانیت اور اپنے آپ کو بالا پہنچانے والی چیزوں کے اوپر کیوں نہیں غور و فکر کرتے، معنوی چیزوں کے اوپر کیوں نہیں غور کرتے؟ فی معقول فینجب بطنہ ما یؤذنہ، تو وہ اس سب چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ ایسا شخص، مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص کے اوپر کہ وہ ایسا انسان ہر چیز، ایسی چیز سے پرہیز کرتا ہے جو اس کا پیٹ خراب کر دے، جو اس کے جسم کو ضرر پہنچائے، جو اس کے جسم کو نقصان پہنچائے، لیکن افسوس وہی انسان اس چیز کے اوپر غور و فکر نہیں کرتا جو اس کی روح کو نقصان پہنچاتا ہے، جو اس کی معنویت کو روک دیتا ہے، جو اس کو خدا پرست بنانے سے روک دیتا ہے، جو اسے اعلیٰ علیین اور روحانی مراتب کو پار کرنے سے روک دیتا ہے۔ تعجب ہوتا ہے شخص کے اوپر، یعنی کہ ہمیں ان چیزوں کے اوپر غور و فکر نہیں کرنا چاہیے، کہ ہمیں احکام کے اوپر غور و فکر نہیں کرنا چاہیے، کہ ہمیں خدا کی عبادت کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو کیا ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے کہ خداوند عالم کیا چاہتا ہے، اس کی مرضی کیا ہے، ہم کس طریقے سے اپنے روزمرہ کے کام کو انجام دیں؟ کیا ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے وجود میں خدا کی مرضی کیا ہے، اس خدا کی مرضی کو شامل حال کر سکیں؟ تو اسی کے چلتے ہوئے انشاءاللہ المستعان آج سے ہم جو پہلی بحث شروع کریں گے اس کا نام ہے طہارت۔ طہارت یعنی ہمارے جسم کی پاکیزگی، ہم کس طریقے سے اپنے جسم کو پاک اور منزہ اور پاکیزہ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہارت کا اصل موضوع ہے، اصل طہارت کیا کہلاتی ہے؟ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ اصل طہارت کیا ہے، قاعدہ کلی کیا ہے طہارت کا؟ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں طہارت ہو یا نجاست ہو، نجس ہو، کیونکہ طہارت اور نجاست ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں، ہے نا؟ یا تو وہ چیز نجس ہوگی یا وہ چیز مطہر ہوگی، یعنی پاک ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اصل طہارت کیا ہوتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ اصل طہارت، اگر کوئی سوال کرے، اگر پھر امتحان میں سوال آئے کہ اصل طہارت کیا ہوتی ہے تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل طہارت ہوتی ہے کہ ہر چیز اس کی اصل پاک ہوتی ہے، سوائے کچھ چیزوں، 4 چیزوں کے، ہر چیز کی اصل کیا ہوتی ہے؟ پاک ہوتی ہے، جو بھی عین نجاست کو چھوڑ کر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قاعدہ کلیہ ہے، یعنی طہارت کو ناپنے کا قاعدہ کلیہ ہے، یعنی ہر چیز میں اگر آپ طہارت دیکھنا چاہتے ہیں تو اس قول کو یاد رکھیے گا۔ امام صادق علیہ السلام جن کی آج ولادت ہے، باسعادت بھی ہے، ایک صلوات پڑھ دیں امام صادق علیہ السلام کے لیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ امام صادق علیہ السلام کی ولادت، جن کی آج ولادت بھی ہے، خود امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کل شیء مطہر حتی تعلم انہ قدیر، کہ ہر چیز پاک ہے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قاعدہ کلی یاد رکھیے گا آپ بھی، کہ امام فرماتے ہیں کہ کل شیء مطہر حتی تعلم انہ قدیر، کہ ہر چیز پاک ہوتی ہے، ہر چیز مطہر ہوتی ہے، حتی تعلم انہ قدیر، یہاں تک کہ تمہیں اس کی نجاست کا علم ہو جائے، یہاں تک کہ تم جان جاؤ کہ وہ چیز فلاں چیز جو پہلے پاک تھی اب نجس ہو گئی ہے۔
اب جب تک آپ کو اس کی نجاست کا علم نہیں ہوتا وہ چیز آپ کے لیے پاک ہے. اب مثال کے طور پر اب یہ چیز کس چیزوں کے اوپر لاگو ہوتی ہے؟ اب کہیں گے ہر چیز پر لاگو ہوتی ہے. امام نے اس میں قاعدہ کلیہ یعنی کلو لگایا ہے کہ کلو شیء مطہر، ہر چیز، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے قاعدہ کلیہ، یعنی ہر چیز پر اس کو لاگو کر سکتے ہیں. مثلا ہندوستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے پاک کھانے کا، یعنی غیر مسلم کا جو کھانا ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے. اب انسان کسی ہوٹل میں گیا ہے نا، کہیں باہر گیا، کسی ہوٹل میں جا کے رکا، وہ ہوٹل کس کا ہے؟ کسی غیر مسلم کا ہے. اب آپ روم میں گئے، روم خالی تھا، روم کیا تھا؟ خالی تھا. آپ کو نہیں پتا اس میں کون سی چیز پاک ہے کون سی چیز نجس ہے، آپ کو نہیں پتا یہ دیواریں پاک ہے یا نجس ہے، آپ کو نہیں پتا یہاں پر جو کھانے پینے کی چیز یا چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کھانے پینے کی چیز کو نہیں بات کروں، یعنی جو کمرے کے اندر ہے جو بھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں یا پھر کھانے پینے کی چیز جو پیک ہے وہ رکھی ہوئی ہے، آپ کو نہیں پتا جو پیک چیزیں رکھی ہوئی ہیں آپ کو نہیں پتا وہ نجس ہے یا پاک ہے. کیا کہیں آپ؟ کیا کہیں یہ نجس ہے یا نجس کہلائیں گی یا پاک ہو جائے کہلائیں گی؟ اس کا جواب ہے کہ بھئی پاک ہے، کیونکہ امام نے ہمیں قاعدہ کلیہ دے دیا ہے کہ کل شیء مطہر تعلم انہ قدیر، تمہارے لیے ہر چیز پاک ہے، یہاں تک کہ تم اپنی آنکھوں سے اسے نجس ہوتا یا نہ دیکھ لو یا کوئی چیز تمہیں اس کی نجاست کا علم کے بارے میں تمہیں اطلاع نہ دے دے، ہر چیز پاک ہے. بھائی آپ کے اوپر یہ ضروری بھی نہیں کہ آپ جا کے فلاں لوگوں سے پوچھیں بھائی دیکھیے وہ کمرے میں فلاں چیزیں رکھی ہوئی کیا وہ پاک ہے یا نجس ہے. آپ کے اوپر کوئی ضرورت نہیں ہے جستجو کرنے کی، آپ کے لیے وہ ساری چیزیں اب وہ نجس بھی ہیں تب بھی آپ کے لیے پاک رہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس کی نجاست کا علم نہیں ہے. اگر آپ سے آ کے کوئی کہہ دے البتہ کہ ہاں دیکھیے فلاں چیز کمرے میں نجس ہے، تب آپ کے لیے نجس ہوگی، لیکن اگر آپ نے اس کے نجس ہوتے نہیں دیکھا تو آپ کے لیے وہ چیز پاک ہے. دوسری چیز، اگر کوئی شخص ہے نا، وہ کوئی شخص آپ کے ٹرین میں سے کوئی چیز بیچ رہا ہے، آپ نے ٹرین میں دیکھا کہ کوئی چیز بیچ رہا ہے، اب آپ کے اوپر آپ کا کوئی چیز کھانے کا من کر رہا ہے، مثلا چائے بیچ رہا ہے، آپ کا چائے کا من کر رہا ہے پینے کا. آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے ظاہری اسباب سے بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، ایسا کوئی نشانی بھی نہیں ہے اس کے بدن میں جس سے یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. تو آپ کے لیے وہ کیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، آپ کے لیے وہ شخص پاک ہے. آپ بے جھجک اس کی چائے پی سکتے ہیں بشرطے کہ آپ کے اوپر یہ علم نہ ہو جائے کہ وہ غیر مسلم ہے، وہ چیز نجس ہو جائے گی ورنہ. تیسری چیز، تعلم انہ قدیر، مسلمانوں کا مسئلہ، ایسی چیزیں یعنی ہر وہ چیز جو چیز آپ کے سامنے نجس نہیں ہوتی وہ چیز آپ کے لیے پاک ہے. قاعدہ کلیہ ہو، اس کو قاعدہ کلی کہتے ہیں، یعنی یہ ہر چیز کا اصل جو ہوتا ہے نا، کہا جاتا ہے نا، وہ ہر چیز کا اصل پاک ہوتا ہے سوائے جو نجاسات 9 چیزیں جو انشاءاللہ آگے آئے گی. 9 چیز کون کون سی جو نجاسات اصل نجاست یعنی ان کا وجود ہی نجس ہوتا ہے، وہ 9 چیز ہوتی ہے. اس کے علاوہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ پاک ہیں، مطہر ہیں. اب کہتے ہیں مطہرات. ہمارا پہلا جو فصل ہے وہ ہے مطہرات کی، کہ مطہرات کہتے کسے ہیں؟ مطہرات یعنی پاک کرنے والی چیزیں، وہ چیز جو نجس چیز کو پاک کر دیتی ہیں، وہ کتنی ہیں؟ اب آپ سے اگر کوئی سوال کرے بھائی بتائیے کہ پاک کرنے والی چیزیں یعنی مطہرات یعنی پاک کرنے والی چیزیں وہ کتنی ہیں؟ ہر نارمل شخص کے ذہن میں کیا آئے گا؟ پاک کرنے والی چیز ہے. پاک کرنے والی چیز تو ماشاءاللہ سے جو بھی شخص جانتے ہیں، ہم نے تو ابھی تک ایک ہی چیز سنی ہے، کیا؟ وہ ہے پانی. ہر شخص یہی کہے گا کہ پانی. ہاتھ نجس ہو گیا کیا کرو؟ دھو لو، پاک ہو گئے. کپڑے نجس ہو گئے کیا کرو؟ دھو لو، پاک ہو گئے. جسم نجس ہو گیا غسل کر لو، نہا لو جا کے، پاک ہو گئے. بالوں میں گندگی لگ گئی، کہیں کپڑے گندے ہو گئے، گھر گندا ہو گیا، ہر چیز کو کس سے پاک کرتے ہیں؟ کہتے پانی سے پاک کرتے. کہا نہیں، اسلام کے اندر، شریعت اسلام کے اندر 9 چیزیں ایسی ہیں جو مطہرات ہیں، 9 چیزیں پاک کرتی ہیں. البتہ وہ جو دوسری چیزیں آئیں گی، اس کی لسٹ آئے گی، وہ مخصوص چیزوں کو پاک کرتی ہیں. ایک پانی ہے، اس کے بعد بھی اور دوسری چیزیں. کون کون سی چیزیں پاک کرتی ہیں؟ تو کہتے ہیں فرسٹ آف آل سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ ہے پانی. پانی کیا ہے؟ مطہرات میں سب سے پہلی چیز ہے، سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے آب، جس کو پانی کہا جاتا ہے. دوسری چیز زمین مطہرات میں سے ہے. تیسری چیز ہے آفتاب یعنی سورج بھی مطہرات میں سے ہے، پاک کرنے والی چیزوں میں سے، لیکن وہ ہر چیز کو پاک نہیں کرتا. اس کے بھی احکام انشاءاللہ جو آگے آئیں گے. چوتھی چیز ہے انتقال یعنی کسی چیز کا کسی دوسری جگہ پر منتقل ہو جانا.
5ویں چیز ہے اسلام، اس کے بھی احکامات آئیں گے انشاءاللہ. اسلام بھی پاک کرنے والی چیز ہے. استحالہ کیا چیز ہے؟ استحالہ ایک وہ ہے، انشاءاللہ اس کی بھی بحث آگے آپ کو کریں گے، اور اس کے ساتھ بھی ہم آپ کو بتائیں گے استحالہ کیا ہوتا ہے. اور تبعیت اور غائب شدہ مسلمان، یعنی ایک مسلمان کا غائب ہو جانا، انشاءاللہ اس کی بھی بحث آگے پڑھی جائے گی. اور 9ویں اور آخری چیز ہے کہ بہرحال 9 چیزیں ہو گئی. یہ 9 چیزیں ہیں جو جسے مطہرات کہا جاتا ہے، جو ہر چیزوں کو پاک کرتی ہیں. ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے پانی. پانی کے احکام، انشاءاللہ المستعان پانی کے احکام آج ہم جائیں گے. پروردگار عالم نے جو سب سے پہلی چیز مطہرات پہ قرار دی ہے اسے پانی کہا جاتا ہے، آب جسے کہا جاتا ہے، اور اسے عربی میں فارسی میں آب کہتے ہیں، اور عربی میں اسے الماء کہا جاتا ہے. خداوند عالم نے پانی کو نازل کرنے کا مقصد بھی قرآن مجید میں بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ مبارکہ انفال میں، معاف کیجیے گا، سورہ مبارکہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پانی کو نازل کیا ہے. کیوں نازل کیا؟ مقصد، ریزن، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اس لیے نازل کیا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کرے، جس طریقے سے اس پانی کے ذریعے سے تمہیں مطہر کرے، تمہارے ظاہری صفائی کو اس کے ذریعے سے صاف کرے. وہ باطنی صفائی کے لیے بھی بہت ساری چیزیں اتاری ہے، ظاہری صفائی کے لیے تاکہ لا یطہرکم بہ، تاکہ تمہاری ظاہری صفائی ہو سکے. اس کے بعد ہم نے بتایا تھا کہ پانی مطہرات میں سب سے پہلی چیز ہے. اب پانی کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ پانی کی آپ جانتے ہیں، آپ تمام لوگ جانتے ہیں، اسلام شرعی میں پانی کو کچھ قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کے ہر قسم سے ہر قسمت میں الگ الگ احکام ہیں. بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتا دیتا ہوں کہ پانی کے جو ہیں موٹی موٹی 2 قسمیں ہیں. سب آپ جتنے بھی دنیا کے پانی ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ان کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک پہلا حصہ کیا ہے؟ مضاف پانی، یعنی ایک دوسرا حصہ ہے مطلق آب. ایک مضاف، آب یعنی پانی، یاد رکھیے گا، میں بار بار آب اگر استعمال کروں تو اس کا مطلب ہے پانی. آب مضاف اور آب مطلق. میں اس لیے آپ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں بتا دے رہا ہوں کیونکہ بہت سارے ایسے شخص ہیں جو ایسی جگہ سے منتقل تعلق رکھتے ہیں جہاں پر اردو بہت کم بولی جاتی ہے، مثلاً بہت ساری جہاں پہ اردو بھاشا کا استعمال نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے آپ اس کے بھی ترجمہ کر دوں. یعنی پانی کی 2 قسم ہیں، آب مضاف اور آب مطلق. کہتے ہیں کہ یہ آب مضاف اور آب مطلق کیا چیز ہے؟ احکام شرعی کہتے ہیں کہ ہر وہ پانی جو صرف اور صرف پانی کہلائے. آب مطلق کسے کہتے ہیں؟ وہ پانی جو صرف اور صرف خالص پانی ہو، جس میں کسی بھی چیز کی آمیزش نہ کی جائے، اسے کہا جاتا ہے آب مطلق. آب مطلق. اور وہ پانی جو اس میں کوئی چیز ملا دی جائے، ہے نا، یا پھر وہ کسی چیز سے لیا جائے، اسے کہا جاتا ہے آب مضاف. آپ کہیں گے کسی چیز سے لیا جائے، ہم نے کہا ہاں، ایسے پانی اتنا زیادہ کیچڑ ہو گیا، نہیں کیچڑ والا پانی جو ہوتا ہے نا، کیچڑ گیل گلا، اس کے اندر مٹی اور کچرا اتنا زیادہ حل ہو گیا ہے کہ اب وہ پانی اور اس کو جدا کرنا ممکن ہی نہیں. اب یہ پانی کیا ہو گیا؟ پانی تو ہے لیکن وہ پانی اب مضاف ہو گیا. ہاں، ایک یہ پانی ہے، یہ پانی جو آمیزش والا ہے نا. ایک پانی گلاس لیا، اس میں آپ نے رنگ ملا دیا، اس کا کلر بدل گیا، اب یہ کیا ہو گیا؟ مضاف ہو گیا. ایک پانی ہے جیسے آپ نے سنترا لیا، اس کا رس نکال لیا، وہ پانی تو ہے، آب تو ہے، تو اس کو بھی کہیں گے کیا؟ آب مضاف. ایک پانی ہے، اس میں آپ نے بہت اچھی بہت بہترین خوشبو مشک اور عنبر ڈال دیا، اب یہ کیا ہو گیا؟ اس کی خوشبو بدل گئی، اسے کہا جاتا ہے آب مضاف. یعنی کوئی بھی چیز مائع، کوئی بھی لیکوڈ فارم میں ہو، اس کو کہا جاتا ہے آب مضاف. اور وہ پانی جو بالکل خالص ہو، اسے کہا جاتا ہے آب مطلق. احکام کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ آب مطلق کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو مطہر کر سکے. جو مطہرات میں سے جو پہلی چیز آب تھی نا، پانی، وہ اس سے مراد صرف اور صرف آب مطلق ہے، نہ کہ آب مضاف. آب مطلق
یعنی صاف اور خالص پانی کے اندر ہی یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو مطہر کر سکے، آپ کو پاک کر سکے، آپ کی نجاست کو برطرف کر سکے۔ اس کے برخلاف آب مضاف، آب مضاف آپ کتنا بھی زیادہ لے لیں، آپ آب مضاف سے صدیوں بیٹھ کر ہی غسل کرتے رہیں، آپ مطہر نہیں ہو سکتے، آپ پاک نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آب مضاف کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ نجاست کو پاک کر سکے۔ مثلا اب آپ پانی لیں، اس کے اندر آپ بہت خوشبودار ایک کیوڑا ملا دیں، خوشبو ملا دیں، آپ ایسی چیز ملا دیں جو بہت خوشبودار ہو، اتنا اچھا پانی سے آپ غسل تو کر سکتے، نہا تو سکتے ہیں، لیکن غسل نہیں کر سکتے۔ ایسے پانی سے آپ غسل نہیں کر سکتے، آپ مطہر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ مطہر ہونے کے لیے اگر آپ غسل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لیے ضروری ہے کہ آپ خالص پانی سے غسل کریں، اس میں ذرا سی بھی خوشبو کی بھی آمیزش نہ کی گئی ہو۔ الکوہل ہے نا، کئی لوگ جراثیم سے بچنے کے لیے الکوہل لگاتے ہیں۔ اب کوئی بھائی نجس ہو گیا، ہاتھ انگلی نجس ہو گیا، الکوہل ڈال دو، خون نکل آیا، الکوہل ڈال دو، پاک ہو جائے گا، خون بہہ جائے گا۔ کہا کہ آپ سینکڑوں لیٹر الکوہل ہاتھ میں بہاتے رہے، اتنے سی ہاتھ بھی آپ کا الکوہل کے ذریعے سے پاک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آب مضاف ہے، اور آب مضاف کسی بھی چیز کو پاک نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ پاک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسے آب مطلق سے صاف کریں، یا اگر آپ وضو کرنا چاہتے ہیں تو آپ آب مطلق سے غسل کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو آب مطلق سے کوئی چیز دھونا چاہتے ہیں، اسے مطہر کرنا چاہتے ہیں، تب بھی آپ کو آب مطلق ہی کا استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ اب کہتے ہیں یہ آب مضاف اور آب مطلق تھی، یہ دو قسموں میں تقسیم ہو گیا۔ اب آب مضاف تو الگ لیجیے، کیونکہ اس کا تو استعمال ہی نہیں شریعت میں، صرف آپ کھا پی سکتے ہیں، مطہرات میں اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب رہا آب مطلق۔ اب کیا آب مطلق کی بھی کوئی قسم ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاں، آب مطلق کی بھی قسم ہے۔ کتنی قسمیں ہیں؟ بہت آسان قسم ہے، اگر آپ اپنے چاروں طرف دیکھیں گے تو اس کی قسمیں انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی سے یاد ہو جائے گی، آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ آب مطلق کی کہتے ہیں 4 قسمیں ہیں۔ 4 قسمیں ہیں، کون کون سی ہیں؟ کہتے ہیں کہ پانی 4 جگہ سے ہم کو ملتا ہے نا، 4 فارم میں ہم کو ملتا ہے۔ پہلا چیز وہ چیز جس کا منبع زمین سے متصل ہو، یعنی کیا؟ کنواں، جس کو چاہ کہتے ہیں نا، چاہ یوسف، چاہ، کنواں جو زمین سے متصل ہوتا ہے، یعنی اس میں دھیرے 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 پانی رستا رہتا ہے، وہ پانی اس کا بھرا رہتا ہے، آپ کتنا بھی پانی کھینچتے رہے اس کا پانی ختم نہیں ہوتا۔ تو پہلی قسم کیا ہے؟ چاہ کا پانی، یعنی کنویں کا پانی۔ دوسری قسم جاری پانی، ایک وہ پانی ہوتا ہے جو ٹھہرا ہوتا ہے، یعنی کنویں کے شکل میں ٹھہرا ہوتا ہے، اور دوسری شرط اس کی منبع جو ہے متصل ہوتا ہے زمین سے، ہے نا، اس کا برابر اس میں پانی نکلتا رہتا ہے، یہ پہلی قسم۔ دوسری قسم ہے آب مطلق کی جاری پانی، یعنی بہنے والا پانی جو مسلسل جریان رکھتا ہو، بہتا رہتا ہو، یعنی کیا؟ نہر ہے نا، اس کا پانی بہتا رہتا ہے۔ ندیاں کا پانی کیا ہوتا ہے؟ ندی ہمیشہ مسلسل دریا بہتا رہتا ہے، اس کا جاری رہتا ہے پانی، اس کا پانی ہمیشہ یعنی سر اوپر نیچے ایک دوسرے میں اس کا ملتا رہتا ہے، تو یہ پانی اس سے کہا جاتا ہے آب جاری، یعنی ایسا نہیں کہ زمین میں بہتا رہے، نہیں، بڑی بڑی ندیاں ہو، وہ کیا بولتے ہیں، نہر ہو، اس طریقے کو کیا کہا جاتا ہے؟ آب جاری، یعنی جو پانی مسلسل بہ رہا ہو۔ تیسرا آب باران، تیسرا فارم کیا ہے؟ جو آسمان سے برستا ہو، ہے نا۔ اس کے بھی یہ سب اس لیے گنا رہے کیونکہ سب کے احکام الگ الگ ہے نا، کہ یہ 3 چیزیں آپ کو ذہن میں بیٹھ گئے ہوں گے۔ کنویں کا پانی دوسرا پانی ہے، دوسری قسم ہے آب جاری، یعنی جو بہتا رہتا ہو، اور تیسری قسم ہے آسمان سے گرنے والا باران، یعنی بارش کا پانی، اور چوتھی سب سے لاسٹ قسم ہے، سب چیزیں کیا ہو گئی؟ یہ سب چیزیں الگ ہو گئی۔ اب کیا بچتا ہے؟ وہ پانی جو ہم استعمال کرتے ہیں، جو پانی جگہ پر ایک اسٹور کرتے ہیں، ہے نا۔ لاسٹ چیز تھی آب راکد، آب راکد یعنی رکا ہوا پانی۔ آپ کہیں گے بھائی رکا ہوا، تو رکا ہوا پانی یعنی کیا؟ میں نے کہا کسی چیز میں اسٹور کر لینا۔ اب آپ کہیں گے مولانا اس کو پھر کنویں کو کیوں الگ کیا؟ کنویں کا پانی کیا رکا ہوا نہیں ہوتا؟ کیا وہ پانی ایک جگہ پر اسٹور نہیں کرتے، وہ راکد نہیں ہے؟ ہم کہیں گے ہاں، کنویں کا پانی بھی رکا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک شرط اضافی ہوتی ہے۔ کنویں کا پانی متصل ہوتا ہے زمین کے اندر، جو بھی
پانی جمع ہوا ہو، ایک جگہ پر رکا ہوا ہو اور وہ متصل ہو زمین کے اندر سے تو اس کو آب چاہ کہیں گے. لیکن اگر وہ کسی چیز میں اسٹور ہے، اب اسٹور ہو کے جمع ہے تو اسے آب چاہ نہیں بلکہ اس کو آب راکد کہیں گے، رکا ہوا پانی کہیں گے. اب آب یہ چار قسم ہوگی کس کی؟ آب مطلق کی. پانی کی سب سے پہلی قسم تھی کیا؟ پانی ہوتا ہے دو قسم کا، آب مضاف، آب مطلق. مضاف کو الگ کر دیجیے جس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، یعنی آمیزش والا ملا ہوا پانی، خالص پانی. اب خالص پانی چار طریقے سے ہمارے پاس آتا ہے. ایک ہے کنویں کا پانی، دوسرا ہے جاری پانی یعنی بہنے والا پانی، ندی تالاب، ندی ہوئی، تالاب تو نہیں ندی. اور تیسرا ہے کیا؟ بارش کا پانی جو آسمان سے برستا ہے ہمارے اوپر. چوتھا ہے رکا ہوا پانی. اب رکے ہوئے پانی میں ساری پانی آ گئی، یعنی آپ کی ٹنکی کا پانی ہوا، ایک حوض کا پانی ہوا، یا پھر کسی گڈھے میں رکا ہوا ہے، گڈھا بھرا ہے وہ اس میں پانی رکا ہوا ہے، کتنا بھی پانی ہو جائیں گے. ان تین چیزوں کو چھوڑ دیجئے، وہ ساری چیزیں کائے میں استعمال ہوں گی؟ یہ سب ہوں گی استعمال آب رکے ہوئے پانی یعنی راکد پانی میں، رکے ہوئے میں. استاد رکے ہوئے پانی. اب کیا رکے ہوئے پانی کی بھی قسمیں ہیں؟ کہتے ہیں ہاں، اب اس کی بھی دو قسمیں ہیں. جو رکا ہوا اسٹور کیا ہوا پانی ہوتا ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ کہتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم کیا ہے؟ کر، آب کر، اور دوسری ہے آب قلیل. کس طریقے سے یاد رکھیں ان دو چیزوں کو؟ کہتے ہیں کہ اب آپ جو رکا ہوا پانی ہے نا اس کو دو قسموں میں تقسیم کر دیجئے، ہے نا. ایک کو کر دیجئے قلیل، ایک کو کہہ دیجئے کر. کون سا پانی قلیل ہوتا ہے، کون سا پانی کر ہوتا ہے؟ پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیں. قلیل یعنی کم پانی، ہے نا. قلیل یعنی کم پانی، تھوڑا پانی. اور کر یعنی کثیر، بہت زیادہ پانی جو اسٹور کیا ہوا ہے، یا پھر وہ یا تو کم ہوگا یا پھر وہ بہت زیادہ ہوگا. کس طریقے سے ہم سمجھے کہ وہ پانی کم ہے، یا کس طریقے سے ہم سمجھے وہ پانی بہت زیادہ ہے نا. تو اس نے شریعت نے اس کی ایک مقدار بتائی ہے، دو مقدار بتائی ہے. وہ مقدار کیا ہے؟ مقدار بولتے ہیں کہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک وہ پانی جو 377 کلو، 377.419 کلو، 419 کلو، 419 کلو ہے نا. 377 یا آپ اس کو 378 مان لیں، موٹا موٹا حساب. 378 گرام، 378 کلو گرام اگر پانی ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ آب کر. یا پھر آپ تولا نہیں چاہتے پانی کو، یعنی آپ کو پاس کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس طریقے سے آپ اس پانی کا وزن کر سکے. کس طریقے سے ناپیں؟ کہا اس کا ایک طریقہ اور ہے. کیا طریقہ ہے؟ کہا جس ظرف میں وہ پانی اسٹور ہے، جس ظرف میں، جس برتن میں وہ پانی کو رکھا گیا ہے اس کو آپ ناپ لیجئے. کس چیز سے؟ کہتے ہیں وجب سے. ہاتھ کا جو یہ وجب، کیا بولتے ہیں اس کو اردو میں، جو یہ ہتھیلی ہے، اس کو اگر آپ وجب کو کریں گے تو 1 وجب، 2 وجب، 3 وجب اور آدھا وجب، 3.5 وجب. یعنی 3.5 وجب کو جب ہم گہرائی، لمبائی اور چوڑائی، گہرائی اور لمبائی اور چوڑائی کو جو ہم ناپ لیں گے، اس کا 3.5 وجب لمبائی ہونا چاہیے، 3.5 وجب گہرائی ہونا چاہیے اور 3.5 وجب چوڑائی ہونا چاہیے. تو جس ظرف کی یہ خصوصیت ہو، جس کا چاروں طرف یا پھر اونچا نیچا نہیں، کل ملا کر کتنے وجب ہونا چاہیے؟ کل ملا کر 42 وجب ہونا چاہیے. اگر کسی ظرف کا 42 وجب احاطہ ہو تو سمجھ لیجئے وہ آب کر ہے. اتنا ہو یا پھر اس سے زیادہ ہو، یعنی اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. کم رہے یا پھر 777 سے کم نہ ہونا چاہیے، 777 لیٹر سے کم نہیں ہونا چاہیے. اگر 777 لیٹر سے پانی کم ہے تو وہ آب کر کہلائے گا، اور اگر 377 لیٹر سے وہ پانی زیادہ ہے تو اس کو آب کر کہتے ہیں. ان کا فرق کیا ہے؟ انشاءاللہ المستعان اس کا فرق اگلے درس میں ہم بتائیں گے کہ آب کر اور آب قلیل میں کیا فرق ہے، اور آب جاری اور آب چاہ جو کنویں کا پانی ہے اور آب باران ہے، ان سب چیزوں کی تقسیم بندی کیوں کی گئی. انشاءاللہ المستعان اس کے آگے والے درس میں ہم صرف اور صرف احکام کی پڑھائی کریں گے. آج چونکہ مقدمہ تھا ایک ہماری اس کا، اور اس لیے تھوڑا سا مقدمہ ضروری تھا. انشاءاللہ المستعان اگلی جو کلاس ہوگی اس میں صرف اور صرف ہم طہارت اور وجوہات کو جانیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.